وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے محبوب آپ ان کا کچھ غم نہ کریں جو کفر پر دوڑتے ہیں، جو کفر میں جانے کے لیے جلدی کرتے ہیں، چاہے وہ کفار قریش ہوں، کفار مکہ ہوں یا منافقین ہوں، اسی طرح یہودیوں کے سردار اور مرتد، یہ سارے اگر مقابلے کے لیے جمع ہو جائیں تو آپ کے مقابلے میں وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے، آپ ان کی ذرہ برابر فکر نہ فرمائیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے، کچھ نقصان نہیں دے سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اور اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اللہ رب العالمین انہیں آخرت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، یعنی منافقین جو کلمہ ایمان پڑھنے کے باوجود کافر ہوئے، دل سے ایمان نہ لائے۔ اسی طرح وہ تمام کفار جو ایمان پر قادر ہونے کے باوجود ایمان نہ لائے اور کافر ہی رہے، وہ سب وہی ہیں جنہوں نے کفر کو خرید لیا، ایمان کو ضائع کر دیا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلا ہے۔ جو کافروں کے لیے روزی ہے، مال ہے، عہدہ منصب ہے، اسی طرح اولاد ہے، اور جو زندگی ہے، یہ جو ڈھیل دی گئی ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں ان کے لیے کوئی بھلا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھیں۔ ہم اس لیے ڈھیل دیتے ہیں، ان کو لمبی عمر اس لیے دیتے ہیں کہ گناہ زیادہ کریں تاکہ انہیں عذاب بھی زیادہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون شخص اچھا ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز ہو، لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں۔ عرض کیا گیا اور بدتر کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز ہو، لمبی ہو اور عمل خراب ہو، تو ایسا شخص بدتر ہے۔ تو اس میں واضح درس ہے کہ مسلمان کافروں کے معاملات دیکھ کر پریشان نہ ہو، انہیں جو ڈھیل دی گئی ہے اس لیے دی گئی ہے کہ یہ مزید اپنے ہلاکت کے سامان کریں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اللہ مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، یعنی اے مسلمانوں تم اسی حال پر ہمیشہ نہ رہو گے، حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ اس وقت مومن اور منافق مل کے رہتے تھے، تو فرمایا کہ اللہ تعالی خبیث کو طیب سے جدا کر دے گا۔ خبیث سے مراد منافق ہے جو حضور کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، ایمان نہیں۔ اور طیب سے مراد وہ مومن ہے جس کا دل عشق رسول سے بھرا ہوا ہے، جو عاشق رسول ہے، ایمان کی دولت جس کے دل میں ہے۔ تو فرمایا تم ہمیشہ اس حال میں نہ رہو گے جس حال میں اب ہو۔ تو پھر ایک وقت آیا اور منافقین جدا کر دیے گئے۔ شان نزول
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلقت سے قبل، پیدائش سے پہلے، جبکہ میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اسی وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری ساری امت مجھ پر پیش کر دی گئی، اور مجھے بتا دیا گیا کہ ان میں سے کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا، حالانکہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ یعنی منافقوں نے اپنی عادت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کیا۔ حضور کے علم پر اعتراض کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ آج بھی آپ کو کوئی بھی نظر آئے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنے والا ہے، سمجھ جائیں کہ یہ اسی قبیلے سے ہے۔ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قیام فرما کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں۔ میں تمہیں اس کی ضرور خبر دوں گا، پوچھو۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوئے، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز آؤ گے؟ پھر ممبر سے اتر آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں طعن کرنا، تانا دینا، اعتراض کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ مومن تو یہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کے بے حساب خزانے عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، تو ان رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے۔ اور سید انبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس آیت سے اور اس کے علاوہ کئی آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو غیوب کے علوم عطا فرمائے، اور غیوب کے علوم، غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو غیب پر مطلع کیا ہے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔